الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 70 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سلسلہ مباحث کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ بنیادی حقائق کی وضاحت کے بعد تاریخ سے استدلال شروع ہوا ہے۔ پہلے قوم نوح میں اللہ کی دعوت کیسے پیش کی گئی، رد عمل کیا ہوا، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اب قوم عاد کا معاملہ زیر بحث ہے۔ یہ بتایا ہے کہ قوم عاد کی طرف ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا، ہمارے پیغمبر نے آ کر ان کو دعوت دی اور یہ کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں، میں تمہیں جو پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں وہ پوری دیانت کے ساتھ پہنچا رہا ہوں اور میرے پیش نظر تمہاری خیرخواہی ہے۔ اس کے جواب میں وہی بات کہی گئی جو سب رسولوں کو سننی پڑی ہے کہ ایک ہمارے اندر کا شخص ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح تمام بشری معاملات کرتا ہے، اور ہمیں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں پروردگار عالم سے وحی پا رہا ہوں اور میں اس کا رسول ہوں اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کی تقلید کر رہا ہے، اس کی غلطی بتا رہا ہے۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو انہیں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یاد کرو اس بات کو کہ اللہ نے تمہیں کیا بادشاہی عطا کی ہے، تمہیں قومی حیثیت سے کیا مقام دیا ہے، تمہاری ساخت میں تمہیں کیا محکمی عنایت ہوئی ہے۔ اللہ کی ان شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہے، اس کو جگہ جگہ قرآن مجید میں دعوت کی بنیاد بنایا گیا ہے، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں جن کا انسان اسی طرح انکار نہیں کر سکتا جس طرح وہ اپنے وجود اور اپنی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک یہ شدید احساس کہ میں مخلوق ہوں، یعنی خالق کون ہے یا نہیں ہے، لیکن میں مخلوق ہوں۔ یہ انسان کا ایسا احساس ہے کہ وہ خلوت جلوت اپنی کسی بھی ذہنی حالت میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ میرے اوپر میرے پروردگار کی بے پناہ نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں انفرادی بھی ہوتی ہیں، شخصی بھی ہوتی ہیں، خاندانی بھی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے قومی بھی ہوتی ہیں۔ ایک قوم کو اگر دنیا میں عروج حاصل ہے، وہ دنیا پر اپنی برتری اور اپنا تفوق قائم کیے ہوئے ہے، تو اس سے اشخاص میں بھی ایک نوعیت کا افتخار پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ جو چونکہ ناقابل تردید ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بنیاد کے اوپر استدلال کرتے ہیں، یعنی انسان کے اندر جو اپنے مخلوق ہونے کا احساس ہے اس کو نمایاں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خلق من غیر شیء، یعنی پھر سوچو اس بات کو، یا تم مخلوق ہو تو کیا کسی خالق کے بغیر ہی وجود میں آ گئے ہو؟ بالکل اسی طریقے سے یہ جو نعمتیں ہیں گرد و پیش پہ بکھری ہوئی ہیں اور ہر لحاظ سے ہیں، یعنی میرے اندر جتنی جبلتیں ہیں ان سب کی تسکین کا بہت اعلیٰ پیمانے پر بہت تنوع کے ساتھ بڑی گوناگونی کے ساتھ اس پروردگار نے اہتمام کر رکھا ہے۔ تو ان نعمتوں کو یاد دلا کے یہ کہا جاتا ہے، خواہ وہ انفرادی ہوں خواہ وہ قومی ہوں، کہ تم کیا اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے ہو؟ یعنی یہ جس نے تمہیں دیا ہے کس استحقاق کی بنیاد پر کہتے ہو کہ دیا ہے؟ کوئی خدمت کی تھی تم نے، کہیں کامیاب ہو گئے تھے، اس خالق نے کرم فرمایا، عنایت فرمائی اور ان نعمتوں سے تمہیں نواز دیا۔ تو یہاں چونکہ ایک قوم کو ایک پیغمبر خطاب کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر کا یہ خطاب، اسی طرح علماء کے خطاب کو بھی بیان کیا کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو قومی حیثیت سے جب خطاب کیا جا رہا ہے تو شخصی نعمتیں زیر بحث نہیں ہیں، بلکہ قومی حیثیت سے جو مرتبہ قوم عاد کو حاصل ہے،
جو دنیا میں ان کو برتری حاصل ہے، جو فن ان کو دیا گیا ہے، جس کا ظہور ان کی معاشرت اور ان کے تمدن میں ہوا ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ پیچھے کا مضمون ہے جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب آگے یہ ہے کہ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی جب یہ دعوت دی گئی، اللہ کی یہ شانیں یاد دلائی گئیں، تو اس کا جواب کیا ملا؟ کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں؟ یعنی تم یہ دعوت لے کے آئے ہو، یہ پیغام تمہیں دیا گیا ہے، یہ جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہو، تو یہ بتانے کے لیے ہمیں آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ رہا ہے قوموں کا، یعنی جب روایت بن جاتی ہے کوئی چیز تو وہ کس طرح اسیر پا ہو جاتی ہے، یعنی انسان اس کا قیدی ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہت عقل مند لوگوں کے لیے بھی اس سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ ماں باپ یہ کہتے رہے ہیں، آباء و اجداد یہ کہتے رہے ہیں، بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے، اکابر کی ایک پوری تاریخ موجود ہے، وہ جب یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ دیوی ہیں، یہ دیوتا ہیں، یہ ہماری سنتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، تو یہ ساری تہذیب اس کی نفی کر دیں، اس کا انکار کر دیں، اور آپ کی یہ بات مان لیں کہ ہم اب اکیلے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا، یعنی یہ کیسی بات ہے؟ گویا جملے کا مدعا یہ ہے کہ کیسی احمقانہ بات کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اپنے آباء و اجداد کی ساری روایت چھوڑ کر تمہاری یہ بات مان لیں کہ اکیلا پروردگار، وہی تنہا۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کیجئے تو زمین پر کوئی خاص شکن نہیں پڑتی، لیکن جن کو معبود بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت اس درجے میں ہوتی ہے کہ آپ ان پر تنقید کر کے تو دیکھیں، پھر اس کے بعد معلوم ہو جائے گا کیا صورت ہوگی۔ جب قوموں کے اندر اس طرح کے روابط، تعلقات، جذباتی عقیدت مندیاں یہ صورت اختیار کر لیتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بحث یہ نہیں ہوتی کہ دین کیا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے، پیغمبر کیا پیغام لے کر آئے ہیں، توحید کے کیا تقاضے ہیں، ہماری زندگی میں اس کے کیا اثرات ہونے چاہیے، ایمان انسان کے اندر کن چیزوں کو پیدا کرتا ہے، یہ مباحث نہیں ہوتے۔ فلاں کی توہین ہو گئی، فلاں کی گستاخی ہو گئی، فلاں کی شان کے خلاف بات ہو گئی، اس پر مورچے لگتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سوائے اس کے کہ جن شخصیات کو ایک غیر معمولی حیثیت دی ہوتی ہے، ان کے حوالے سے اپنے تفوق اور اپنی برتری کو انسان چیلنج ہوتے محسوس کرتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہوتی ہے، اور جب کسی قوم کے علم کی ساری توانائیاں اسی چیز پر صرف ہونے لگ جائیں اور اس کی تمام توجہات کا مرکز یہی چیزیں بن جائیں کہ آباء و اجداد کی عصمت قائم رکھنی ہے، ان کی فضیلت قائم رکھنی ہے، ان کا مرتبہ قائم رکھنا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر انحطاط اور زوال کی وہ حد آ گئی ہے کہ جس میں اب اٹھنے کے امکانات ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہی چیز ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور چونکہ جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر جن کو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کی عدالت بن کے آتے ہیں، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے، یہ پیغام ہم پہنچائیں گے، اس کے بعد منکرین اور مومنین یعنی ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کے لیے اسی دنیا میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ اس فیصلے میں عذاب کی دھمکی موجود ہوتی، یعنی اگر نہیں بات مانو گے، انکار کر دو گے، تو یہ بات کہ تمہیں دلائل دیے جائیں اور بتایا جائے اور زندگی کی ایک مہلت ہے اس تک انتظار کیا جائے، یہ عام حالات میں ہے۔ جب رسول آ گیا ہے تو پھر فیصلہ ہوگا، اس بات کو وہ پھر جھٹلاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے اس پر طنز اور غصے کا اظہار کیا، میں نے لکھا ہے اس میں غصہ بھی ہے اور طنز بھی۔
مطلب یہ ہے کہ اس لیے پیغمبر بن کر کھڑے ہو گئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے پیرو بن جائیں. یعنی ایک جانب باپ دادا ہوتے ہیں اور چونکہ پیغمبر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکابر کے گرد تاریخ بن چکی ہوتی ہے، قصے، روایتیں، کہانیاں، سرگزشتیں، وہ ایک تقدس کا حالہ ان کے گرد بنا چکی ہوتی ہیں. یہ سامنے کھڑا ہوا انسان جب یہ دعوت پیش کرتا ہے تو ہر شخص کی زبان سے اس کے لیے تحقیر اور استہزاء کے الفاظ نکلتے ہیں. یعنی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کل تم پیدا ہوئے ہو، ہمارے بازاروں میں پھر رہے ہو، اکابر کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے باپ دادا کے لیے تم ایسی بات کہہ رہے ہو کہ ان کی یہ رائے ٹھیک نہیں تھی، ان کا یہ تصور غلط تھا، انہوں نے یہ شرک ایجاد کیا تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اپنے بڑوں کے دفاع میں ایک خاص طرح کا غصہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا پیغمبر یا کوئی داعی حق سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے طنز اور تحقیر دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس میں غصہ بھی ہے اور طنز بھی. یعنی یہ جملہ کہا ہے نا انہوں نے کہ اس لیے آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن چیزوں کو پوچھتے رہے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم تمہاری یہ بات مان لیں کہ اب اکیلے خدا کی پرستش ہوگی. یہ مطلب کیا ہے کہ پیغمبر بن کر کھڑے ہوئے ہو تو اب گویا ہمیں یہ بات بتانے کے لیے آ گئے ہو اور یہ حیثیت اپنی منوانے کے لیے آ گئے ہو. اس کا مطلب یہ کہ باقی سارے کے سارے احمق تھے، ہمارے بزرگوں نے تو کوئی بات سمجھی ہی نہیں تھی، تمہارا ہی فہم آخری درجے کا کہیں سے نکل آیا ہے. یہ استدلال قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے. تو یہ بات وہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. یہی بات ہے. یعنی اگر ایسا ہی زوم ہے، اپنے آپ کو اتنا ہی سچا سمجھتے ہو، یہی بات ہے، تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو بما تعدنا، اسے ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اس قدر بے خوف ہو جاتے ہیں لوگ کہ انہیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے. یہ جو کہہ رہے ہیں بات، یہی بات غلط ہے. اور اس میں طرفہ تماشا کیا ہے کہ آگے بڑھ کر یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میری بات نہیں مانو گے، انکار پر اصرار کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین سے مٹا دیے جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ فیصلہ جو قیامت میں ہر شخص کے لیے ہونا ہے وہ ہماری قوم کے لیے، اس قوم کے لیے اسی دنیا میں صادر ہوگا. تو پھر وہ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ وہ عذاب پھر لے آؤ. یعنی اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمارے اوپر اب یہ عذاب کا تازیانہ برس ہی جانا چاہیے تاکہ فیصلہ ہو جائے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اس نے کہا، یعنی پیغمبر نے جواب دیا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی. یہ رجس جو ہے اس کو دوسری جگہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ اصل میں غیر معقول رویے سے جو انسان کے علم میں گندگی، غلاظت پیدا ہوتی ہے، جو نجاست پیدا ہوتی ہے، اس کا بیان ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار غضب کے طور پر ہے کہ نجاست، گندگی اور غلاظت یہ صرف مادی چیزوں میں نہیں ہوتی، یہ انسان کے عقیدے میں بھی ہوتی ہے، یہ اس کی عقل میں بھی ہوتی ہے. جس وقت وہ غلط رویے اختیار کرتا ہے تو یہ بھی گویا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اگر کسی انسان کی فطرت سلیم ہو تو اس کو ایسا ہی اباہ ہونا چاہیے جس طرح کا اباہ آدمی نجاست کو دیکھ کے اختیار کرتا ہے. تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی ہے. قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے. یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ سراسر خلاف عقل ہے، اس کے پیچھے کوئی پاکیزگی نفس نہیں ہے، اس میں علم بھی آلودہ ہو گیا ہے. اسی تعبیر کو بیان کیا نا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یعنی جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا. تو نفس کی آلودگی غیر اخلاقی رویوں سے ہوتی ہے، نفس کی آلودگی تکبر سے ہوتی ہے، نفس کی آلودگی تمرد اور سرکشی سے ہوتی ہے، نفس کی آلودگی خالص عقلی بنیاد پر غور کرنے کی بجائے خواہشات کی اسیری سے ہوتی ہے. تو اس کے مختلف پہلو ہیں اور ان مختلف پہلوؤں کو ملحوظ کر کے قرآن نے یہ بات کہی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ کفر و شرک کی اسی گندگی میں پڑے رہو گے
اور اس کے نتیجے میں خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرو گے۔ یہ جو فرمایا نا قد وقع علیکم من ربکم رجس، یعنی اب اس رویے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تم کبھی اس سے نجات پا سکو گے، اسی میں رہو گے، اور نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اللہ کا غضب تم پر آ پڑے گا۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو اب اس میں دیر نہیں ہے، یعنی تم اگر پیغمبر سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو اب یہ عذاب قیامت تک انتظار نہیں کرائے گا، یہ تو اب آنا ہے، 2 سال 4 سال 10 سال آئے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو اب اس میں دیر نہیں ہے، اس کو آیا ہی سمجھو، اس لیے کہ جس ناپاکی و گندگی سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے اس کی بہت بڑی کھیپ تم نے اپنے اوپر لاد لی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو غلاظت، گندگی، نجاست کے الفاظ ہیں یہ ٹھیک اس مدعا کے مقابل میں ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے دین کی ساری دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی، بدن میں پاکیزگی، خور و نوش میں پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر علم میں پاکیزگی۔ تو علم میں پاکیزگی کیا چیز ہے؟ یعنی انسان بتوں کی غلاظت کو اپنے قریب نہ آنے دے، شرک کی نجاست کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ یہ علم کی نجاستیں ہیں، یعنی یہ وہ نجاستیں نہیں ہیں جس کے ڈھیر ہم کوڑے کرکٹ میں دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت وہ کوڑا کرکٹ ہے جو ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، تو اس کو تزکیے کے مقابل میں اس سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو دور کرنے کا نام تزکیہ، پاکیزگی ہے، اور اسی کی بشارت دی ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا۔ گویا فلاح پاکیزگی میں ہے، نجاست کو دور کرنے میں ہے، آلودگی کو دور کرنے میں ہے، اور آلودگی صرف کپڑوں میں نہیں ہوتی، صرف بدن میں نہیں ہوتی، وہ خور و نوش میں بھی ہوتی ہے، وہ اخلاق میں بھی ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر علم میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو اب اس میں دیر نہیں ہے، اس کو آیا ہی سمجھو، اس لیے کہ جس ناپاکی و گندگی سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے اس کی بہت بڑی کھیپ تم نے اپنے اوپر لاد لی ہے اصرار کر کے۔ یعنی پہلے شرک میں مبتلا تھے، شرک کی تاریخ بنا چکے تھے، شرک ہی کو زندگی سمجھتے تھے، یہی بت، یہی فرشتوں کو معبود بنانا، یہی جنوں کو معبود بنانا، یہی سب کچھ تمہارے علم و عمل کا امتیاز ہو چکا ہوا تھا۔ پیغمبر کے آنے کے بعد ایک مہلت ملی تھی کہ تم اپنی اصلاح کر لیتے اور صحیح بات کو سمجھ لیتے اور اللہ کی سچی توحید پر قائم ہو جاتے، لیکن بہت کچھ پہلے اپنے اوپر لاد چکے تھے، پیغمبر کی بات کے مقابل میں تمرد اور سرکشی اختیار کر کے اب تو تم نے اتنا کچھ اپنے اوپر لاد لیا ہے کہ گویا ایک انبار ہے جس کے نیچے دب کے رہ گئے ہو۔ رجس کا اتنا بڑا انبار جمع کر لینے کے بعد اب خدا کے سائقہ عذاب کو دور نہ سمجھو، یعنی اب کسی وقت بھی وہ عذاب ٹوٹ پڑے گا جس کی خبر خدا کا پیغمبر دے رہا ہے۔ اس نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی یہ ہے کیا؟ یہ جو بتگری ہے اور یہ جو بت فروشی ہے اور یہ بت پرستی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تم نے ایک دیوا کا نام رکھ لیا، ایک دیوی کا نام رکھ لیا، تم نے کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ یعنی پیچھے نہ علم نہ استدلال۔ علم اور استدلال کی جو بنیادیں ہو سکتی ہیں وہ تو شرک کے معاملے میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی، وہ محض تخیل کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ یعنی انسان اپنے ذہن میں بعض چیزیں پیدا کرتا ہے، پھر اس کو بیان کرتا ہے، وہ توہمات کی صورت میں آگے منتقل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بعض کہانیاں وابستہ کر دی جاتی ہیں، نہ تجربے اور مشاہدے میں اس کی کوئی بنیاد، نہ استقراء میں اس کی کوئی بنیاد، نہ علم و عقل کے استدلال میں اس کی کوئی بنیاد، تو بالکل بے بنیاد چیز ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ شرک کو کسی زاویے سے بھی دیکھو گے اس کی حقیقت یہی سامنے آئے گی۔ تو یہ بتایا کہ اس میں حقیقت ہے کیا؟ نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا نے رکھ لیے ہیں، یعنی کوئی علمی انکشاف تھا جو ہوا تھا، کوئی مشاہدے اور تجربے میں چیز آ گئی تھی،
کوئی فی الواقع انسانوں نے مل کر کوئی نتیجہ اخذ کر لیا تھا، کوئی عقلی استدلال اور استنباط کا لازمی تقاضا تھا؟ یہ انفر کیا تو تم نے کس چیز سے کیا؟ یعنی اپنے مخلوق ہونے سے تو خالق کا استنباط ہوا۔ یہ دیوی دیوتا کہاں سے آ گئے؟ یہ بت کہاں سے آ گئے؟ یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو کہا کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے، یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا بے حقیقت ہونا ایک ہی لفظ میں واضح کر دیا۔ قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پوری داستان بیان کرتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے کیا کہا ہے، فی اسماء سمیتموہا، یعنی جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ، کوئی استقراء، کوئی استنباط، کوئی عقل، کوئی استدلال، نام جو تم نے رکھ لیے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، نام رکھ لیے ہیں۔ اس پر اس تفسیر میں میرا نوٹ ہے، لوگ جن ہستیوں کو معبود بناتے اور ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کے رکھے ہوئے نام ہی ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی مسمى نہیں ہوتا۔ یعنی نام کس کا ہے؟ کوئی شخصیت، کوئی حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، بس ایک نام ہے، دے لیا آپ نے۔ اپنی طرف سے نام دے کر ایسے ایسے بت تراش لیے جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے پوری کائنات کا نظم وہی چلا رہے ہیں۔ یعنی استدلال پیچھے نہیں ہوتا، تجربہ پیچھے نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، محض وہم ہے جس کو ایک نام دیا اور نام دینے کے بعد اس کائنات کے اختیارات سونپ دیے جاتے ہیں۔ فلاں کام وہ کر رہے ہیں، فلاں ہستی ہے جو یہ معاملہ چلا رہی ہے، یہی معاملہ دیوی دیوتاؤں میں ہے، یہی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں دے کر عربوں نے کیا، یہی ہر مشرکانہ قوم کا وتیرہ رہا، اور یہی چیز ہمارے ہاں کتب اور ابدال اور معلوم نہیں اور کیا کیا ناموں کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے کہ اس عالم کا نظم اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی استدلال نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے نام دے کر ایسے ایسے بت تراش لیے جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے پوری کائنات کا نظم وہی چلا رہے ہیں، جبکہ در حقیقت ان میں نہ کوئی بارش کا رب ہوتا ہے، نہ ہوا کا، نہ دولت کا، نہ صحت اور تندرستی کا، اور نہ کوئی مشکل کشا، گنج بخش، داتا اور غریب نواز ہوتا ہے کہ انہیں کچھ دے سکے یا ان کے کسی کام آ سکے۔ یہ سب کے سب نام ہیں۔ یعنی ہمیں ہمارے وہم نے ایک خواب دکھایا اور کوئی گنج بخش بن گیا، وہم نے ایک خواب دکھایا اور کوئی داتا بن گیا، وہم نے ایک خواب بتایا اور اس کے نتیجے میں کوئی غریب نواز وجود میں آ گیا۔ یہی صورتحال ہر مائتھالوجی میں موجود ہوتی ہے، صرف ناموں میں فرق واقع ہوتا ہے۔ یونان کی مائتھالوجی پڑھیے، مصر کی مائتھالوجی پڑھیے، ہندوستان کی مائتھالوجی پڑھیے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات سامنے پڑی ہوئی ہے اور ہم نے بیٹھ کر ان ناموں میں تقسیم کر دی ہے۔ فلاں فلاں کام کر رہا ہے، فلاں فلاں کام کر رہا ہے۔ اگر تم نے ہوائیں اور بارش اور ان چیزوں پر تصرف حاصل کرنا ہے تو فلاں سے رجوع کر لو، رزق حاصل کرنا ہے تو فلاں سے کر لو، زلزلوں سے بچنا ہے تو فلاں سے معاملہ کر لو۔ یہ داستان ہر جگہ ہوتی ہے، صرف نام تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس داستان میں نام ہی ہوتے ہیں، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جس کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ یہ ہے اصل میں قرآن مجید کا فیصلہ کن بیان۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی ساری سونار کی ایک طرف رکھ دیجئے، یہ ایک ہی لوہار کی کافی ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، یعنی عالم کا پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کوئی اختیار دیا تھا، معاف کی، میری طرف سے کوئی خزانے بخشنے پر مامور تھا، گنج بخش تھا، میں نے کسی کو غریب نوازی کے منصب پر مامور کیا تھا، میں نے کسی کو حاضر و ناظر بنا دیا تھا، میں نے کسی کو مشکل کشا کا منصب دیا تھا، میں نے کسی کے ذمے یہ لگا دیا تھا کہ اب ہوائیں وہ لائے گا، بارشیں وہ برسائے گا، اولاد وہ دے گا۔ یہ فیصلے اگر میرے تھے تو مجھے دنیا کو بتانا تھا کہ یہ فیصلے میرے ہیں،
مجھے بتاؤ میں نے تورات میں ایسی کوئی بات کہی، میں نے زبور میں ایسی کوئی بات کہی، میں نے انجیل میں ایسی کوئی بات کہی، میں نے پیغمبروں کے صحیفوں میں ایسی کوئی بات کہی، میرے پورے دین کی تاریخ میں کسی پیغمبر نے تمہیں یہ اطلاع دی اور یہ قرآن مجید موجود ہے، اس میں کوئی ایسی اطلاع ہے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، کیا بات بتا رہے ہو؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا کہ شرک کے حق میں کوئی عقلی یا نقلی یا فطری دلیل نہ کبھی پیش کی جا سکی ہے اور نہ پیش کی جا سکتی۔ یعنی آپ شرک کے موضوع پر کسی شخص کے ساتھ بلا استثناء بحث کر کے دیکھ لیجئے، وہ بات آبا کی روایت سے شروع ہوگی، وہ تخیلات اور اوہام سے نکلے گی، وہ اصرار اور تمرد پر ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے کہ عقلی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ عقلی دلیل کے لیے کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن کے لازمی اور ناگزیر نتیجے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا چاہیے کا فیصلہ عقل سنا دیتی ہے۔ نقلی دلیل یعنی آپ اللہ کی کسی کتاب سے حوالہ دیجئے، قرآن سے حوالہ دیجئے، تورات سے حوالہ دیجئے، زبور سے حوالہ دیجئے، یہ سب تو بے لاگ توحید کی منادی کر رہے ہیں۔ فطری دلیل یعنی انسان اپنے اندر جو علم پاتا ہے اور پھر اس کے تقاضوں کو علم کے طور پر وجود پذیر کرتا ہے، ان میں کوئی استدلال کسی جگہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس سب کے باوجود کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، کوئی فطری دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اور اصرار اس بات پر ہے کہ ہم اتنے سچے ہیں اور ہمارے آباء اتنے سچے تھے کہ تم عذاب لانا چاہتے ہو تو لے آؤ۔ یعنی سرکشی کا عالم یہ ہے۔ اس کا جواب دیا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی بحث ختم ہو گئی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس میں پیغمبروں کی دعوت کو کہیں ذرا تفصیل کے ساتھ اور کسی جگہ اجمال کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ بنیادی مقدمات یہی ہیں، یعنی وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ شرک کی بے ثباتی واضح کرتے تھے۔ اب جب توحید اور شرک کی بحث فیصل ہو گئی تو اصل میں دین کی ساری بحث فیصل ہو گئی۔ یہ متعین ہو گیا کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، اور جب ایک ہی پروردگار ہے تو آگے جو کچھ ہے اس کے لیے وہی سند بن جائے گا، باقی بات کرنے میں پھر کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو دین کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی سچی اور اللہ کی صحیح معرفت۔ تو اللہ کی صحیح معرفت سے وہ بات شروع کرتے ہیں، لیکن جواب یہ ملتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، اپنے اس رویے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، آخر کار ہم نے اس کو یعنی پیغمبر کو، ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ یعنی سیدنا ہود علیہ السلام جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ان کو بھی نکال لیا، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایمان قبول کیا، فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت سے بچا لیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ عذاب جب آتا ہے پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں، تو وہ تو ہر چیز کو تل پٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی تصویریں قرآن نے کھینچی ہیں، یعنی اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس وقت صرف اللہ ہی کا کرم ہو سکتا ہے کہ بچنے کی کوئی شکل نکل آئے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب فیصلہ سناتا ہے، عدالت کے طریقے پر آتا ہے، اس میں کسی پر ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، اس میں یہ لازماً پھر ہوتا ہے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھی بچا لیے جاتے ہیں، خواہ وہ ایک کشتی میں اٹھا لیے جائے اور باقی پوری قوم برباد کر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی جرم کیا تھا؟
ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ قرآن مجید بعض موقعوں پر یہ ذکر کرتا ہے کہ کسی قوم میں فلاں برائی تھی، مثلا قوم شعیب کم تولتی تھی، ڈاکے ڈالتی تھی، تو یہ خیال کر لیتے ہیں بعض لوگ کہ یہ اس جرم کی سزا ہے۔ جرائم تو دنیا میں اب بھی ہو رہے ہیں، جرم ہو رہے تھے، ان جرائم پر متنبہ کرنے اور توحید اور اخلاق کی صحیح تعلیم دینے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے۔ جب لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس کے بعد سزا نافذ ہو جاتی ہے۔ تو گویا سزا کی بنیاد وہ جرائم نہیں بنتے، سزا کی بنیاد جھٹلانا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہونا۔ الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اس لیے ان کو ہم نے برباد کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔